بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 164 شروع کر رہے سبق کو ولا تتقدم سے لے کر الاحتمال الثانی لا غیر تک پڑھیں گے۔ ولا تتقدم ای الحال فیما عدا مثل زید قائما کعمر قاعدا، اور حال مقدم نہیں ہوگا زید قائما کعمر قاعدا کے علاوہ میں، علی العامل المعنوی، عامل معنوی پر، قد عرفت فی ما قبل العامل المعنویہ، تحقیق آپ جان چکے ہیں ما قبل میں عامل معنوی کو، وانما هو مقدر بالفعل او اسم الفاعل، کہ عامل معنوی مقدر ہوتا ہے فعل کے ساتھ یا اسم فاعل کے ساتھ، مثل الظرف، جیسے کہ ظرف ہیں، وما یشبہہ، اور جو ظرف کے مشابہ ہیں، اعن الجار والمجرور، میری مراد جار مجرور ہیں، خارج عنہ، عامل معنوی سے خارج ہیں، داخل فی الفعل، فعل میں داخل ہیں، او شبہ ہی، یا شبہ بالفعل میں داخل ہیں، فعلی ھذا معنی الکلام، پس اس بنا پر کلام کا معنی یہ ہے، ان الحال لا یتقدم علی العامل المعنوی اتفاقا، کہ حال مقدم نہیں ہوگا عامل معنوی پر بالاتفاق، بخلاف ظرف، ای بخلاف ما اذا کان العامل ظرفا او شبہہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب عامل ظرف ہو یا ظرف کے مشابہ ہو، فإن فیہ خلافا، کیونکہ اس میں اختلاف ہیں، فسبویہ لا یجوزہ اصلا، پس سبوی جو ہیں بالکل اس کو جائز قرار نہیں دیتا، نظر کرتے ہوئے الی ضعف الظروف فی العمل، عمل میں ظروف کے ضعف کی طرف، وجوزہ الاخفش، اور امام اخفش نے جائز قرار دیا ہے، بشرط تقدم المبتدأ، مبتدا کے تقدم کے شرط کے ساتھ، علی الحال، حال پر، نحو زید قائما فی الدار، فاما مع تأخر المبتدا عن الحال، بہرحال مبتدا کی تاخیر کی صورت میں حال سے، فإنه وافق سبویہ فی المنع، امام مخفش نے موافقت کی ہے سبوے کے فی المنع، منع میں، فلا یجوز، پس جائز نہیں ہے، قائما زید فی الدار ولا قائما فی الدار زید اتفاقا، یہ مثال بالاتفاق جائز نہیں ہے، وَيَحْتَمِلُ، اور احتمال رکھتا ہے، ان یکون معنی ہو، کہ اس کا معنی یہ ہو، ان الحال، کہ حال جو ہے، وَإِن كَانَ مُشَابِهًا لِلظَّرْفِ، اگرچہ ظرف کے مشابہ ہیں، لِمَا فِيهِ مِن معنى الظرفیت، حال میں ظرفیت کے معنی کی وجہ سے، الا مگر یہ کہ ان الظرف يتقدم على عامله المعنوی، مگر ظرف جو ہیں مقدم ہوتا ہے عامل معنوی پر، لتوسعهم في الظروف، نحویوں کے گنجائش دینے کی وجہ سے ظروف میں، والحال لا تتقدم علیہ، اور حال عامل معنوی پر مقدم نہیں ہوتا، ھذا، یہ تب ہے کہ اذا لم یکن الظرف داخلا فی العامل المعنوی، کہ جب ظرف جو ہیں عامل معنوی میں داخل نہ ہو، وَأَمَّا اذا جعلتہ داخلا، بہرحال جب آپ بنائیں گے ظرف کو داخل فی العامل المعنوی، عامل معنوی میں، کما هو ظاہر من کلامہم، جس طرح کے نحویوں کے کلام سے ظاہر ہیں، فالمراد هو الاحتمال الثانی، تو مراد جو ہے وہ دوسرا احتمال ہے، لا غیر، نہ کہ غیر، ولا تتقدم ای الحال فیما عدا مثل زید قائما کعمر قاعدا، ما قبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حال کا عامل تین طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 عامل فعل ہو، لفظی ہو، حقیقتاً ہو، نمبر 2 عامل فعل ہو، لفظی ہو، حکماً ہو، نمبر 3 عامل معنوی ہو۔ اب یہاں سے مصنف یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر حال کا عامل لفظی ہو، اس پر حال مقدم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عامل لفظی میں وہ قوت ہے جس قوت کی وجہ سے وہ پلٹ کر بھی عمل کر سکتا ہے، اور عامل معنوی عمل میں ضعیف ہوتا ہے، وہ مابعد آنے والے معمول میں تو عمل کر سکتا ہے لیکن ماقبل معمول میں عمل نہیں کر سکتا، لہذا جب حال کا عامل معنوی ہوگا تو یہ اپنے عامل پر مقدم نہیں ہو سکتا، بخلاف ظرف کے وہاں حال مقدم ہو سکتا ہے۔ ولا تتقدم ای الحال فی ما عدا، علامہ جامی نے بتلا دیا کہ تتقدم میں جو ہوا ضمیر ہے یہ حال کی طرف راجع ہیں،
فی ما عدا مثل زید قائما کعمر قاعدا، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ حال جو ہے عامل معنی پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو یہ منقوض ہیں اس مثال کے ساتھ زید قائما کعمر قاعدا، اس لیے کہ اس مثال میں قائمن جو ہیں یہ زیدون سے حال ہیں اور یہ عامل معنوی سے مقدم ہیں، کیونکہ اس میں عامل معنوی تشبیہ ہیں جو کاف سے مفہوم ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو عامل معنی پر حال مقدم ہوا ہے یہ ایک قاعدے کی وجہ سے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب شیئین مختلفین سے دو حال واقع ہوں یا شیء واحد سے دو حال واقع ہوں دو مختلف اعتبارات سے، اس وقت ہر حال کا اپنے ذوالحال کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ مثال بھی اسی قبیل سے، کیونکہ اس میں قائمن زیدون سے حال ہیں اس حیثیت سے کہ وہ مشبہ ہیں، اور قاعدن امرن سے حال ہے اس اعتبار سے کہ وہ مشبہ بھی ہی ہے۔ اسی وجہ سے قائمن کا زیدن کے ساتھ متصل ہونا اور قاعدن کا امرن کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے، ورنہ تاخیر کی صورت میں ایک کے حال کا دوسرے کے حال کے ساتھ التباس لازم آئے گا۔ ولا تتقدم الحال، اور حال مقدم نہیں ہوگا فی ما عدا مثل زید قائما کعمر قاعدا، زید قائما کعمر قاعدا کے مثال کے علاوہ میں، علی العامل المعنوی، عامل معنوی پر، قد عرفت فیما قبل العامل المعنوی۔ یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مصنف نے ولا تتقدم علی المعنوی بخلاف الظرف کہا تو عامل معنوی اور ظرف کو کیوں بیان نہیں کیا کہ بتلاتے کہ عامل معنوی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ماقبل میں معلوم ہو چکی ہے کہ عامل معنوی کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لفظ جو مقدر بھی فعل یا مقدر باسم الفاعل ہو، مثلا ظرف اور اس کے مشابہ، یہ عامل معنوی سے خارج ہیں اور فعل اور شبہ بالفعل میں داخل ہیں، لہذا دوبارہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد عرفت فیما قبل العامل المعنویہ، کہ تحقیق آپ جان چکے ہیں ماقبل میں عامل معنوی کے بارے میں، وَإِنَّمَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِالْفِعْلِ، کہ عامل معنوی مقدر بالفعل ہوتا ہے یا مقدر باسم الفاعل ہوتا ہے، مثل ظرف، ظرف کی طرح، وما یشبہ، اور جو ظرف کے مشابہ ہو، اعن الجار والمجرورہ، میری مراد جار مجرور ہیں، خارج عنہ، یہ عامل معنوی سے خارج ہیں، داخل فی الفعل، فعل میں داخل ہیں، او شبہ، یا شبہ بالفعل میں داخل ہیں۔ فعلى هذا معنى الكلام ان الحال لا يتقدم على العامل المعنوی اتفاقا۔ یہاں سے بھی ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ظرف عامل معنوی میں داخل ہیں یا فعل اور شبہ فعل میں داخل ہیں؟ اگر عامل معنوی میں داخل ہیں تو پھر ظرف پر بھی حال کی تقدیم جائز نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ظرف فعل یا شبہ بالفعل میں داخل ہیں تو پھر بخلاف ظرف میں مخالفت کے ساتھ ظرف کی تخصیص درست نہیں، اس لیے کہ حال جس طرح ظرف سے مقدم ہو سکتا ہے اسی طرح فعل یا شبہ بالفعل سے بھی مقدم ہو سکتا ہے۔ تو مصنف کو یوں کہنا چاہیے تھا بخلاف الظرف والفعل وشبہ الفعل۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظرف فعل یا شبہ بالفعل میں داخل ہیں، باقی رہی یہ بات کہ مخالفت کے ساتھ ظرف کی تخصیص کیوں کی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ظرف میں اختلاف تھا اس لیے اس کی تخصیص کی۔ اب عبارت کا معنی یہ ہوگا کہ حال عامل معنوی پر تو بالاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا، بخلاف اس صورت کے کہ جب حال کا عامل ظرف یا شبہ ظرف ہو، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ اختلاف کی تفصیل یہ ہے، سبوے کے نزدیک عامل ظرف اور شبہ ظرف پر حال مقدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظرف عمل میں ضعیف ہے اور عامل ضعیف کا معمول اس سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2،
اخفش کے نزدیک عامل ظرف جو ہیں اور شبہ ظرف پر حال کی تقدیم جائز ہیں، بشرطے کہ مبتدا حال سے مقدم ہو، جیسے زید قائما فی الدار، اور اگر مبتدا حال سے مؤخر ہو تو پھر اخفش بھی سیبوے کی موافقت کرتے ہوئے حال کی تقدیم کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس لیے قائما زید فی الدار اور قائما فی الدار زید بالاتفاق ناجائز ہیں، کیونکہ اس میں حال مبتدا سے مقدم ہے۔ فعلی ھذا معنی الکلام، پس اس بنا پر کلام کا معنی یہ ہے ان الحال لا يتقدم علی العامل المعنوی اتفاقا، کہ حال مقدم نہیں ہوگا عامل معنی پر بالاتفاق، بخلاف ظرف، بخلاف ظرف کے، ای بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے اذا کان العامل ظرفا او شبہ ہو، کہ جب عامل ظرف ہو یا شبہ ظرف ہو، فإن فیہ خلافا، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، فسیبویہ لا یجوزہ اصلا، سیبوے جو ہیں بالکل جائز قرار نہیں دیتے، نظر کرتے ہوئے الی ضعف الظروف فی العمل، عمل میں ظروف کے ضعیف ہونے کی طرف، وجوزہ الاخفش، اور امام اخفش جو ہیں جائز قرار دیتے ہیں بشرط تقدم المبتدا، مبتدا کے تقدم کے شرط کے ساتھ، علی الحال، حال پر، نحو زید قائما فی الدار، جیسا کہ زید قائما فی الدار ہیں، یہ مثال جائز ہے۔ فاما مع تاخر المبتدا عن الحال، بہرحال مبتدا کی تاخیر کی صورت میں حال سے، فانه وافق سیبویہ فی المنع، تو موافقت کی ہے امام اخفش نے سیبویہ کے منع میں، فلا یجوز، پر جائز نہیں، یہ مثال جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر قائما حال مبتدا سے بھی مقدم ہے، قائما زید فی الدار ولا قائما فی الدار زید اتفاقا، بالاتفاق جائز نہیں ہے۔ ویحتمل ان یکون معناه، اس عبارت کے ذریعے سے شارح جو ہے جو ماتن کی عبارت ہیں بخلاف ظرف میں ایک اور احتمال بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ مصنف کا قول ہے ولا تتقدم علی عامل المعنوی بخلاف ظرف، اس عبارت کے مطلب میں دو احتمال تھے، ایک احتمال تو گزر چکا ہے کہ حال عامل معنوی سے بالاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا، اور بخلاف عامل ظرف یا شبہ ظرف کے کہ اس پر حال کے مقدم ہونے میں اختلاف ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حال اگرچہ ظرف کے مشابہ ہیں، کیونکہ اس میں بھی ظرفیت کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن حال عامل معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا، بخلاف ظرف کے کہ وہ عامل معنوی سے مقدم ہو سکتا ہے، کیونکہ نحوی حضرات جو ہیں وہ ظرف میں گنجائش دیتے ہیں۔ ضابطہ ہے یجوز فی الظرف ما لا یجوز فی غیرہا۔ اسی طرح ایک اور ضابطہ بھی ہے الظروف کالمحارم، جس طرح ہر انسان کے لیے محارم ہوتے ہیں اور وہ محارم دن رات جو ہے جب چاہیں بغیر اجازت گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے توسع فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، یہاں حال ظروف کا ہے، ان کے کثرت دوران و استعمال کی وجہ سے ان میں توسع کیا گیا ہے، جہاں بھی ہو، مقدم ہو مؤخر ہو، ہر حال میں یہ معمول بن جاتی ہے۔ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ، اور یہ اس بات کا احتمال بھی ہے کہ معنی یہ ہو ان الحال وان کان مشابہا للظروف، کہ اگرچہ حال جو ہے للظرف، ظرف کے مشابہ ہیں، لما فیہ من معنی الظرفیت، حال میں ظرفیت کے معنی کی وجہ سے، الا مگر یہ کہ ان الظرف یتقدم علی عاملہ المعنوی، مگر ظرف جو ہے وہ عامل معنی پر مقدم ہو سکتا ہے، لتوسعہم فی الظروف، نحویوں کے گنجائش دینے کی وجہ سے ظروف میں، والحال لا تتقدم علیہ، اور حال مقدم نہیں ہو سکتا ہے عامل معنی پر، ھذا اذا لم یکن الظرف داخلا فی العامل المعنوی۔ یہاں سے علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ مصنف کی اس عبارت میں دو معنوں کا احتمال تب ہے کہ جب ظرف عامل معنوی میں داخل نہ ہو، اگر داخل ہو جیسے کہ دوسرے نحوی حضرات کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے تو پھر مراد فقط احتمال ثانی ہی ہوگا کہ ظرف عامل معنوی سے مقدم ہو سکتا ہے، بخلاف حال کے کہ وہ عامل معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہیں جو غیر ظرف میں نہیں ہوتی۔ ھذا اذا لم یکن الظرف داخلا فی العامل المعنوی، یہ تب ہیں کہ جب ظرف جو ہیں وہ داخل نہ ہو عامل معنوی میں۔ واما اذا جعلتہ داخلا فی العامل المعنوی، کہ جب آپ بنائیں گے عامل معنوی میں اس کو داخل، کما ہوا ظاہر من کلامہم، جیسے کہ نحوی حضرات کے کلام سے جو بات ظاہر ہے، فالمراد هو الاحتمال الثانی،
اس وقت جو ہے پھر دوسرا احتمال جو ہے مراد ہوگا لا غیر، نہ کہ اس دوسرے احتمال کے علاوہ۔ آج ہم نے پڑھا ہے ولا تتقدم سے لے کر الاحتمال الثانی لا غیر تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔